أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ويلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطونه هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله،
قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ ترجمہ: اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور وہ لوگ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس بستی کے رہنے والے حق سے بے خبر تھے، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازماً آنے والی چیز ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا، اور بزعم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو خوشنما بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ وہ غلط باتیں بنا رہی ہیں یوں ہی رہنے دیجیے۔ اور وہ اپنے خیال کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی ہے اور کھیت ہے جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن پر سوار یا بار برداری حرام کر دی گئی، اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، اس پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ان قریب اللہ ان کو ان کے افتراء کی سزا دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے گا، بلا شبہ وہ بڑا حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ واقع خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض حماقت سے بغیر علم کے قتل کر ڈالا، اور جو رزق اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا اللہ پر افترا باندھتے ہوئے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ بے شک وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الانعام کے جو رکوع کا ترجمہ اور تلاوت آپ نے سنا، اس کی تشریح کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں بھی شرک کے بارے میں مختلف قسم کے شرک جو مشرکین کرتے تھے اس تعلق سے آیا ہے، اور آپ غور کریں گی جب پڑھتے وقت، آپ اس چیز کا علم حاصل کرتے وقت جب آپ غور کریں گی تو اس قسم کی جہالت جو آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن کا نزول ہوا تھا اس وقت جو جہالت تھی، آج بھی دیکھیں گے آپ وہ جہالت موجود ہے۔ ایک دور تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی اشاعت شروع کی تھی، اللہ کے دین کو پہنچانا شروع کیا تھا، تو اس کے پہنچانے میں جتنے لوگ یعنی اس کو قبول کیے تھے
انہوں نے کیا کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے تک پہنچایا اور تقریباً شرک کا یعنی خاتمہ ہو چکا تھا. آپ دیکھیں گے یعنی جو کیا کہتے ہیں اسے, عرب کنٹری جو ہے, عرب کنٹری یعنی عرب ممالک, صرف ایک کنٹری نہیں بلکہ ممالک, کنٹریز, عرب کنٹریز, تو جتنے کنٹریز عرب کے ہیں آپ دیکھیں گے وہاں پر شرک کا نام و نشان نہیں ہے. تو سبحان اللہ, یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرگل تھی کہ آپ نے اس جگہ پر بلد الامین میں, مکے میں اور مدینے میں جو محنت کی, اس محنت کے ثمرات یہ ہوئے کہ خلیج پورا دیکھیں گے آپ تو سبحان اللہ وہاں کے پورے یعنی شرک کا شائبہ وہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا. اتنا زیادہ توحید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھر دی, اور وہ توحید کی برکات دیکھیے کتنی زیادہ ان لوگوں پر آئی. اور آپ دیکھیں گے آج بھی جو لوگ اس بلد الامین کی طرف جاتے ہیں, وہاں پر نوکریاں کرتے ہیں, وہاں پر اپنی زندگی گزار کر یہاں آتے ہیں, تو شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کر کے آتے ہیں اور یہاں پر آ کر محنت کرتے ہیں دوسروں کو شرک کی گندگی سے بچانے کے لیے. تو انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم یہ آیتیں سمجھیں گے انشاءاللہ, اور ہمارے جو یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جو شرک کر رہے ہیں تو ان کو ہم روکیں گے انشاءاللہ. اللہم یسر, اللہ آسان کرے ہمارے لیے, آمین یا رب. ہاں دیکھیے میری بہنوں, آیت نمبر جی ہاں 129 تک ہمارا اس سے پہلے کا درس ہوا تھا, جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے, تو کیا کرتا ہے, سینہ اس کا اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور اس کے لیے اللہ کی راہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور جس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا. اور اس طریقے کا ہم نے درس ہدایات لی تھی لاسٹ رکوع سے. آج ہمارا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے 130 آیت سے, انعام کی. جی, یا معاشر الجن والانس. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف انسان کو ہی نہیں بلکہ جنات کو بھی مخاطب کرتے ہیں. تو آپ کو جیسے پتا ہونا چاہیے, اللہ نے دو مخلوقات جس کو پوچھ رکھی اللہ نے, یعنی ان کا حساب کتاب ہوگا اور ان کو پوچھ ہوگی, ان کے لیے جنت جہنم اللہ نے بنائی, تو اور ان کو پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے. جیسے سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے, بولے اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا. تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنات سے بھی مخاطب کرتے ہیں, جیسا کہ یا معشر الجن والانس. کیا کہا, اے انسانوں اور جنوں کی جماعت. پچھلا بھی ہم نے پڑھا تھا نا جنوں کے بارے میں کہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں, جنات میں بعض سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کو بہکاتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے, وہ ان سے فائدہ اٹھاتے. اب اللہ تعالیٰ ایک کامن خطاب کر کے انسانوں اور جنوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ یا معاشر الجن والانس الم یاتیکم رسل, کیا لم نہیں, یاتیکم آئے تمہارے پاس, رسل, رسول کی جمع رسل. تو اللہ تعالیٰ انسان اور جن سے سوال کر رہے ہیں کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے, کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے, یعنی تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے. الم یاتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی, وہ میرے احکام پڑھ کر سناتے تھے تم کو. وینذرونکم, اور تمہیں ڈراتے تھے. کس دن سے ڈراتے تھے, لقاء یومکم ھذا, یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن پوچھیں گے کہ آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے نہیں تھے کیا, پوچھیں گے. آخرت میں ہم سب کو جمع کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہی نہیں بلکہ جنات کو بھی پوچھیں گے, انسانوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے, کیا تم تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا تھا, کیا تم کو ڈرانے والا نہیں آیا تھا, کیا تم کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا, اللہ کے پیغام کے ذریعے سے کیا تم کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ آج کے دن تم کو ملاقات کرنا ہے مجھ سے. قالوا, وہ کہیں گے, شہدنا علی انفسنا, کیا بولیں گے, ہم گواہی دیں گے, شہدنا, ہم گواہی دیں گے, علی انفسنا, یعنی ہمارے ہی خلاف ہم گواہی دیتے ہیں. کیا بولیں گے وہ لوگ, ہاں اللہ کے رسول, ہاں اللہ تعالیٰ آئے تھے رسول, کتابیں بھی آئی آپ کی, لوگ ہم کو پیغام بھی پہنچائے, آپ کا پیغام پہنچائے, لیکن
ہم آج خود اپنے اوپر گواہ ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، اللہ تیری فرمانبرداری نہیں کی، تیری بات کو ہم نے نہیں مانا. وہ اقرار کریں گے. وہاں اقرار کرنے سے کیا فائدہ ہوتا میری بہن؟ وہاں جا کر اقرار کر لینے سے کہ ہاں غلطی ہو گئی مجھ سے، کر لینا چاہیے تھا مجھے، ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، ایسی والی بات تو نہیں ہوگی. وہاں پر آخری دن ہوگا نا، وہ انسان کا فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم، اور اس کو ڈالا جائے گا. اس کو جنت میں یا جہنم میں، اگر کوئی اچھا عمل کیا بندہ تو اس کو جنت میں ڈالے گا، اچھا عمل نہیں کیا تو جہنم میں جائے گا. تو یہ فیصلہ اس دن ہوگا، تو اس دن کے فیصلے کے لیے آج ہی بندہ ڈر جائے نا کہ ارے ایک فیصلے والا دن آنے والا ہے، جس دن پچھتاوے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ وہ قولو، وہ کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، ہاں ہم اپنے خلاف ہم گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے. کیوں، کیا غلطی تھی؟ غرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں رکھا تھا ان کی دنیاوی زندگی نے ان کو. غرتہم الحیات الدنیا، ان کی دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں رکھا تھا. وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے ان کو، اور بولیں گے بھی، یعنی وہ بولیں گے کہ ہاں ہم غافل تھے، ہماری غلطی تھی. یہ ایکسپٹ کریں گے. اور کیوں ایکسپٹ کریں گے؟ کیونکہ جنت بھی انہوں نے دیکھ لی ہوگی، اپنے آنکھوں سے دکھتی ہوگی، جنت بھی دکھتی ہوگی. اب ٹھہرے، اب تو کوئی جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور ان کا معاملہ دنیا میں یہ تھا کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے میری بہنوں، بہت بڑی بات ہے. آج ہمیں اپنی دنیا ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے. دھوکا کون دیتا ہے؟ آپ کو دھوکا کوئی باہر والا نہیں دیتا. یہ آخرت کے معاملے میں یاد رکھیے، باہر والوں سے زیادہ ڈینجر اندر سوچئے. یہیں سے شروع ہے، گھر سے شروع ہے. ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں اولاد کی محبت کے، ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کی محبت کے، اپنے اولاد کی محبت کے، اپنے سے ریلیٹ جو چیزیں ہیں، جس سے ہم محبت رکھتے ہیں، جن کا ہم خیال کرتے ہیں، جن کے ساتھ رہنا ہم پسند کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اٹریکشن ہے. یہ اٹریکشن ہمیں دھوکے میں ڈال رہے ہیں. کس چیز سے دھوکے میں ڈال رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے. دنیا کی زندگی میں کوئی ایسی رونق ہمیں اتنا نہ چمکا دے، کوئی ایسی محبت ہمیں اتنا نہ چمکا دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگے. کوئی چیز ہمیں اتنی محبوب نہ ہو جائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نافرمانی کرنے لگے. یہ چیز ہم سے نہیں ہونا ہے میری بہنوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے آئے تھے اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ ان کی زندگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی زندگی حیات دنیا کی زندگی ان کو کیا ہوئی تھی؟ غرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کی دنیا کی زندگی نے. اور وہ لوگ شہیدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہ وہ لوگ کفر کیے تھے، وہ کافر تھے، انہوں نے غلطی کی. یہ وہ لوگ ایکسپٹ کریں گے. انہوں نے غلطی کی، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، انہوں نے غلطی کی، وہ لوگ ایکسپٹ کرنے سے تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا پہلے تو جھٹلا دیں گے، ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ آیا اور ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں ہاں میری غلطی تھی. نہیں، پہلے تو جھٹلا دیں گے، بولے اللہ میں کرا ہی نہیں، میں دنیا میں اتنے سال رہا ہی نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ مطلب تو دیکھ دنیا میں تو اتنی لمبی زندگی گزار کے آیا، اس میں میری کتنی فرمانبرداری کی تو نے. تو وہ کہے گا اللہ تیری قسم ہے میں تو اتنا زیادہ ٹھہرا ہی نہیں دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، دیکھ تیرا نام اعمال. اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کا نام اعمال بتائیں گے، ہماری شرمندگی کے، ندامت کے. جھک جائے گا، اس کی آنکھیں جھک جائیں گی. خشیت کی وجہ سے اس کی آنکھیں ذلیل و پست ہو جائیں گی، اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے گا اور ایکسپٹ کر لے گا کہ ہاں میں یہ سب کر کے آیا تھا. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس کی بستی کے رہنے والے حق سے بے خبر ہوں. اللہ کب بستیوں کو ہلاک کرتا ہے میری بہنوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو آخرت کا عذاب تھا،
دنیا میں بھی اللہ عذاب دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کا عذاب ہے تو ہے, دنیا میں بھی جو لوگ خبردار رہتے ہیں اللہ کے احکامات سے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے چمٹے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں, سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا. اللہ حق کے ساتھ ان بستیوں کو ہلاک کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی احکامات سے بے خبر ہو جاتے ہیں, اس کے احکامات کی توجہ نہیں کرتے, غافل ہو جاتا ہے بندہ. جب غفلت زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ اس بستی کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خوف کھانے والی بات ہے میری بہنوں. اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے, اللہ سے غافل ہو جاتا ہے بندہ, اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کے کلام سے, اللہ تعالیٰ کی احکامات سے غافل ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات سے, شریعت سے غافل ہو جاتا ہے, تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ اس بستی کو تباہ کر دیتا ہے. تو آئیے ہم اپنے بستیوں کا جائزہ لیں, آئیے ہم اپنی بستیوں کا جائزہ لیں. ہم جس اطمینان کے ساتھ اپنی بستیوں میں زندگی گزار رہے ہیں, خورا کہتے ہیں بستی کو, ملک کو, خورا کہتے ہیں بستی کو, گاؤں کو, بستیوں کو, یہاں جہاں ہم بستے ہیں, خورا کہتے ہیں اس مقام کو, اس گاؤں کو جہاں آپ بستے ہیں, اس مقام کو جہاں آپ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس بستی کو, اس جگہ کو, اس مقام کو, اس گاؤں کو حق کے ساتھ ہلاک کر دوں گا اگر لوگ غافل ہو گئے تو. ناحق کے نہیں, ناحق کے نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں حق کے ساتھ ہلاک, تباہ, برباد کر دیتا ہوں ان بستیوں کو جہاں پر غفلت زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہمیں اپنی بہن کو, اپنی پڑوس کو, اپنے محلوں میں, اپنے گاؤں میں لوگوں کو سمجھانا ہے. میری بہنوں دیکھو, آؤ اللہ کے دین کی طرف, آؤ اللہ کے دین کی طرف, کیونکہ ان کی وجہ سے اگر وہ نہیں سدھریں گے تو آپ پر بھی عذاب آئے گا. ہاں, اگر آپ نے حق ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. فار ایگزامپل, آپ نے اپنا حق ادا کر دیا, آپ تمام بستی میں جا کر آپ سب کو پکڑ کر اپنے محلوں میں, اپنے گاؤں میں پکڑ کر بول رہی ہیں دیکھو اللہ کی فرما برداری کرو, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ایسے نہیں کہ تانوں کی شکل میں, ایسے نہیں کہ رف انداز میں, ایسے نہیں کہ یہ تو سنے گی نہیں, چلو اپنا کام ہے, بول دیں. نہیں, ہمیں 2 رکعت نفل نماز پڑھنی, اللہ سے دعا کرنی, اللہ میں جو ہدایت کی بات میری بہن تک پہنچا رہی ہے, اللہ اسے ہدایت دے. اللہ میں تو ذریعہ ہوں, ہدایت دینے والا تو تو ہے, ہدایت دینے والا تو تو ہے میرے رب, میں تو ایک ذریعہ ہوں. اللہ میری دعا کو قبول کر لے اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں جا کر وہاں پر ان کو جو بات بتاؤں ان کے دل میں اتر جائے. آپ دعا کر کے جائیے, دیکھیے بہنیں کیسی اپنی زندگی کو تبدیل کریں گی انشاءاللہ. اگر وہ تبدیل نہیں بھی ہوتی ہے لیکن آپ کا حق ادا ہو جائے گا نا, آپ کو اللہ عذاب نہیں دے گا. ویسے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کے سامنے کسی کو عذاب ہوتا ہوا, کوئی جل رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, آپ سیف ہیں, آپ کو تو اچھا نہیں لگے گا. آپ تو کوشش کریں گی نا, سبحان اللہ. تو ایسی کوشش کریے کہ کوشش کامیاب ہو, یا کم از کم حق تو ادا کر دیجئے میری بہنوں. اللہ تعالیٰ کیونکہ یہاں پر اعلان کرا ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون. اللہ ظلم کر کے بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا. اللہ کب ہلاک کرتا ہے بستیوں کو؟ جب بندے غافل ہو جاتے ہیں اللہ سے, اللہ کے ذکر سے, اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم کوشش کرو, ہر ایک کو اس کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے. آپ کچھ عمل کر رہی ہیں, اللہ آپ کو درجات دے گا. آپ کچھ عمل کر رہی ہیں, آپ کو اللہ درجات دے گا. یعنی جس کا جتنا عمل ہوتا ہے اتنے درجات ملیں. اب میں نہیں یہ سوچ سکتی کہ اللہ مجھے بڑے درجات دے رہا ہے, کسی کو مل رہے نہیں مل رہے, یہ نہیں سوچتی میں. مجھے سوچنا نہیں چاہیے, کیونکہ میرے آگے والا کیا عمل کر رہا ہے مجھے نہیں پتا, اس کے رب کا کیا تعلق ہے مجھے نہیں پتا. تو میں تو سوچوں گی, اچھا ہی سوچوں گی کہ کیا پتا نہیں, یہ تو بہت زیادہ نیکیاں کر لے رہی ہوگی انشاءاللہ. جیسے صحابہ کرام ایک دوسرے کے ٹو میں رہتے تھے, دیکھتے تھے. کس چیز کی ٹو میں؟
آج ہم دنیا کے لیے رہتے نہیں. صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ وہ کتنا زیادہ قرآن پڑھیں, وہ کتنا زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں, وہ کتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ کتنی زیادہ سنتوں پر عمل کر رہے ہیں, کیا کیا وہ کر رہے ہیں تاکہ میں بھی کروں, تاکہ میں بھی کروں. یعنی کمپٹیٹیو لیول پر عمل کرتے تھے. آج ہمارا کمپٹیشن عمل کے لیے نہیں ہے, آج ہمارا کمپٹیشن ہے دنیا کے لیے. وہ کیا پہنی ہے تو میں بھی کیا پہنوں, وہ کیسے اپنے بچے کے ساتھ رہ رہی ہے, میں کیسے اپنے بچے کو کیا کروں, اس کے شوہر ایسا میرا شوہر ایسا, اس کا سسرال ایسا میرا سسرال ایسا, میرا یہ معاملہ اس کا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ہم ٹوہ میں ہیں تو دنیا کے پیچھے. نعوذ باللہ. صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے نمونے عمل ہے میری بہنوں. صحابہ کرام نے جس انداز سے ہمیں سمجھایا ہے اس انداز کو ہم لازم پکڑیں انشاءاللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ہر ایک کے درجات ہیں, وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, ہر ایک کو اس کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور تمہارا رب غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو. یعنی ہم جو عمل کر رہے ہیں ہمارا رب ہمارے عملوں سے غافل نہیں ہے. ایسا مت سمجھو کہ رب ہمارا نہیں دیکھ رہا, نہیں, نعوذ باللہ, ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے. السمیع ہے وہ بہت زیادہ سننے والا, البصیر ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے عمل سے بے خبر نہیں ہوں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, وہ جو عمل کر رہے ہیں اس سے میں غافل نہیں ہوں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ, اللہ کیسا ہے بتا رہی, رَبُّكَ تیرا رب تو غنی ہے, رحمت والا ہے, بے نیاز ہے. اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے, اسے حاجت نہیں ہے کہ ہم اچھے کام کریں, ہم اچھے درجات بلند کریں تو ہی اس کی بڑائی ہوگی. نہیں, اللہ اکبر ہے, رہے گا. اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا رہے گا. اللہ بڑا تھا, اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا رہے گا. ہماری عبادات سے, ہماری فرما برداری سے, ہماری باخبر ہونے سے, ہمارے نیک اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اضافہ ہوگا. نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. ہمارے سجدوں کا, ہماری عبادتوں کا, ہماری محنتوں کا اللہ محتاج نہیں ہے. اس کے لیے تو کن فیکون کا معاملہ ہے. ہم کر رہے ہیں تو ہمارے اپنے بھلے کے لیے کر رہی ہیں. اللہ تو بے نیاز ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ, اللہ فرما رہا ہے تیرا رب تو بے نیاز ہے, اسے ضرورت نہیں ہے, تجھ کو ضرورت ہے میرے بندے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھ کو ضرورت ہے, مجھے ضرورت نہیں, میں تو بے نیاز ہوں, غنی ہوں. ہم ہیں اس کے در کے فقیر. عبادتوں کی ضرورت مند نہیں ہے اللہ تعالیٰ, نہ اس کا محتاج ہے. کفر کرے گا تو بندے کا نقصان ہوگا, کفر کرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. وہ اللہ تو بے نیاز ہے اور ذو الرحمہ, رحمت والا ہے. حتیٰ کہ اللہ کی قدرت پر غور کرو میری بہنوں. اگر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا قدرت والا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے, ہے نا. اگر بندہ گناہوں پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, اللہ تعالیٰ بتا رہے کوئی مسئلہ نہیں, میرے تم کو پوروں کو مٹا دوں گا, کسی اور کو لاؤں گا, وہ عمل کریں گے نیک. اور ایسے نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ, ذلت کا عذاب دے کر اٹھائے گا, ذلیل کر کے اٹھائے گا ان لوگوں کو جو اللہ سے غافل ہو گئے تھے. آج ہمارے مسائل کہاں ہیں؟ اس کی داڑھی کتنی ہے, اس کی داڑھی کتنی ہے, اس کا پیجامہ نیچے ہے کہ نہیں ہے, اس نے کیسے ابایا پہنا, اس نے کیا عمل کیا, وہ جماعت کیا کر رہی ہے, یہ جماعت. سبحان اللہ, آپ کیا کر رہے ہیں یہ سوچیں, میں سوچوں میں کیا کر رہی ہوں. دوسروں پر نکتہ چینیاں کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا بستیوں کو, سارے بستی کو ہلاک کر دے گا. اس بستی میں پھر کوئی دوسرے آئیں گے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے, نافرمانی کریں گے بستیوں میں, اللہ بستیوں کو مٹا دے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسری بستی کو لائے گا جو فرما برداری کرے گی. کیا فرمانے اللہ تعالیٰ, چاہے تو تم سب کو اٹھا لے. یذہبکم واستخلف من بعدکم, اور ایسے لوگوں کو تمہارے بعد میں لائے, ما یشاء, جیسے چاہے اللہ, کما انشاکم من ذریۃ قوما آخرین, تمہاری جگہ آباد کر دیتا تھا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے. یعنی یہ پچھلی قوموں کے بعد آپ آئے تو آپ کو ہٹا کر اللہ دوسری قوم کو لائے گا. اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ جب چاہے تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کر دے جو تم جیسی نہیں ہو, جیسا کہ اللہ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا, سورہ فاطر میں فرمایا, سورہ محمد میں فرمایا. کئی صورتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بار بار اس عنوان کو کہتا ہے.
کہ تم فرمانبرداری نہیں کرو گی جی تو تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو اللہ لائے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی, تم میں سے نہیں ہوگی, تم جیسی نہیں ہوگی, بد اخلاق, بے خبر, غافل نہیں ہوگی. تو ہم کوشش کریں میری بہنوں, ہم آئے ہیں دنیا میں خیر کے ساتھ جائیں. ایسا نہیں کہ بدعمالیوں کا ہم نے ٹوکرا اپنے سر پر رکھ لیا. اپنے خاندانوں کا بدعمالیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں, اپنی بدعمالیوں کو, اپنی بے خبری کو, اپنی غفلت کو مٹائیں انشاءاللہ, اور دوسروں کی بھی غفلت کو مٹانے والیاں بنیں گی انشاءاللہ. اللہ فرما رہا ہے انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین, بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازم آنے والی چیز, اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی قیامت کا آنا برحق ہے. ہم غفلت کی زندگی جو گزار رہے ہیں, موت کا ایک جھٹکا ہمیں سمجھا دے گا. وہ انسان کی قیامت صغرا ہے, چھوٹی سی قیامت بولتے ہیں. موت کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی قیامت. یعنی اس انسان کی قیامت ہے وہ, اس کو موت کا جھٹکا آتی, سمجھ میں آ جائے گا دنیا میں کیا کر کے آیا بندہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم اس چیز پر عاجز نہیں ہو. اللہ کا وعدہ اللہ نے جو کیا وہ تو برحق ہے, اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. آپ یہ فرما دیجیے کہ اے میری قوم, تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو, میں بھی عمل کر رہا ہوں. یا قوم, اے قوم, اعملو, تم عمل کرو. تم سمجھ رہے ہو کہ میں کامیاب ہوں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں کامیاب ہوں, میں جو عمل کر رہی ہوں وہ سچ ہے؟ نہیں. دیکھو کیا کہتا ہے اللہ پاک, کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیسی زندگی گزاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. مقصد حیات کیا تھا, کس چیز کے لیے جیتے تھے, کس چیز کے لیے مرتے تھے. دیکھو صحابہ کرام کی زندگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو تم چلو گے تو تم جنت پاؤ گے. آپ فرما دیجیے, قل کہہ دیجیے, یا قوم اعملو, اے قوم تم عمل کرو, علی مکانتکم انی عامل. اب لوگ یہ سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ستا کے, ان کو تکلیفیں پہنچا کے, ان کو تکلیفیں پہنچا کے یہ سمجھتے تھے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ٹھیک ہے تم اپنے عمل کرو, ہم یعنی نیک بندے اللہ کے احکام کو مانیں گے, وہ عمل کریں گے, جلدی معلوم ہو جائے گا. کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, تم بھی عمل کرو, وہ بھی عمل کر رہے ہیں, کرو جو جی میں آ رہا ہے نا, کر رہے ہیں نا, کرو, دیکھیں گے ایک وقت آنے والا. فسوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے, من تکون لہ عاقبۃ الدار, کس کا انجام نفع بخش ہونے والا ہے, کس کا انجام بہترین ہونے والا ہے. تم ان قریب جان لو گے کہ انہ لا یفلح الظالمون, انہ لا یفلح الظالمون, ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو شرک کرتا ہے, جو کفر کرتا ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے تم بول رہے کہ ہم کامیاب, ٹھیک ہے تھوڑے دن کے لیے خوش ہو جاؤ, آگے کی خوشخبری بھی تو سن لو, آگے تمہارے لیے جہنم کی خوشخبری ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ یہاں پر عمل کر رہے ہیں, برا عمل, اور خوش ہو رہے ہیں اپنے آپ پر, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو کرو عمل جو چاہ رہے نا, یا قومی, اے میرے قوم, اعملوا علی مکانتکم انی عامل, تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو, میں بھی عمل کر رہا ہوں. یعنی مجھے تم غلط کہہ رہے ہو نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہتے تھے. آج بھی آپ اٹھیں گی, نیک عمل کریں گی, کچھ بھی لوگ بولیں گے آپ کو, یہ کیا کر رہی ہو, یہ کیا کر رہی ہو, کیا تم نے اپنے باپ دادا کے طریقے چھوڑ دیے, کیا تم نے پرانا طریقہ چھوڑ دیا, یہ کیا کر رہی ہو, نئے چیزیں حرکتیں کیا کر رہی ہو. دین تو اجنبی ہے میری بہنوں, اجنبی رہے گا. اجنبیت سے دیکھیں گے آپ کو, دین پر عمل کرو گی تو اس اجنبیت سے پریشان مت ہو, اس اجنبیت سے آپ پریشان مت ہو, کیونکہ دین اجنبی ہے, اجنبی ہی رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا تنگ کرتے تھے لوگ, اتنا تنگ کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا تم نے نئی چیزیں شروع کر دی, تمہارے دین کی وجہ سے دیکھو گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, تمہارے دین کی وجہ سے دیکھو فلاں ہو رہا ہے, اولاد میں, بچوں میں, یعنی ماں باپ میں, بچوں میں جدائی ہو رہی. اب بیٹا اسلام قبول کرتا, ماں ہے کہ اس کے اوپر ضد کرے بیٹھتی ہے نا. ایک ہے نا واقعہ, تو کئی تو ایسے واقعات ہیں جس میں سے ایک سناؤں میں آپ کو, کہ کیا کرتے ہیں وہ صحابی کی ماں, کہ کہتے کہ تو جب تک کھانا نہیں کھائے گا, میں جب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تو اسلام سے نہ پھر جائے. اب وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہتے ہیں میری ماں اس طریقے کرتی ہے, میں کیا کروں, اگر میں اس کو جبرن کھانا کھلاؤں تو یہ تو مطلب ماں پر ظلم ہوگا,
کہیں ایسا ہوتا کہ بیٹا اسلام قبول کر لیتا تو ماں باپ اسے بند کر مارتے، اسے کپڑے تک چھین لیے جاتے تھے، اسے بند کر مارا جاتا تھا، اس کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا. یہ ہو گیا اولاد اور ماں باپ کی جدائی. کہیں ماں باپ اسلام قبول کر رہے ہیں، اولاد کافر ہے، کہیں اولاد اسلام قبول کری، ماں باپ کافر ہیں. تو یہ حالت دیکھ کر لوگ کہتے تھے ارے تم کیا فساد مچا رہے ہو محمد، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. تکلیف دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے تھے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے خاندانوں میں تفریق ہو رہی ہے، تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اب دیکھیے آج ہم آپ ہوتے تو جاننے دو بھی چپ کر خاموش بیٹھ جائیں گے. میری وجہ سے خاندان میں فساد ہو رہا ہے، میری وجہ سے لوگ مطلب آپس میں جدا ہو. سبحان اللہ، وہ آپ کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے تفریق ہو رہی ہے ان میں. حق میں آ رہا ہے، باطل باطل کی طرف جا رہا ہے. تو یہ یعنی حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے اسلام کی وجہ سے. تو یہ ایک انسان کا قصور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم لوگ سمجھ رہے ہیں نا تم ہی حق پر ہو، تمہاری وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بھی عمل کرو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں. ان قریب جان جائیں گے لوگ کہ کس کا عمل صحیح تھا کس کا غلط. یہ تو یہ بات یقینی ہے کہ ظلم کرنے والے، یہ تو بات یقینی ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اور یہ بات میری بہنوں ان قریب اللہ نے کہا نا، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کا انجام بہترین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بولتے تھے کہ دیکھو تمہارا انجام بہت برا ہوگا، تم سے لوگ یعنی جو دور ہو رہے ہیں تمہاری وجہ سے، جو تمہارے دشمن تم نے اتنے بڑھا لیے، تمہارا انجام غلط ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تسلی دیتا ہے، کہتا ہے اے محمد تم ان سے کہہ دو کہ تم اپنا عمل کرو، جی خاموش بیٹھو، تم اپنا عمل کرو، میں اپنا عمل کروں گا. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر ہیں. اور ان قریب معلوم ہی ہو گیا. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. 8 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ مکہ فتح ہو گیا تھا. ہجری کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کرے تو پہلی ہجری تھی. وہ سال چل رہا پہلا سال ہجرت کا. پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری، چوتھی اور 8ویں ہجری میں تو مکہ ہی فتح ہو گیا. یعنی 7 ایئرس میں 8th ایئر کیا ہوا؟ مکہ فتح ہو گیا. کون کامیاب ہوئے؟ دین اسلام کامیاب ہوا. دین اسلام کامیاب ہوا، فتح مکہ ہو گیا. عرب قبائل فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے، یعنی ٹکڑی ٹکڑیوں کی شکل میں. سورہ نازل ہوا نا اس پر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح ہو گئی. ورأیت الناس، تم لوگوں کو دیکھ رہے ہوگے، فی دین اللہ افواجا، دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. یعنی ٹکڑیاں، فوج کہتے ہیں ٹکڑی کو، ٹکڑیاں یعنی گروپ آف پیپل داخل ہو رہے ہیں. تو سبحان اللہ، کس کی کامیابی ہوئی؟ کیا ظلم کرنے والے کی؟ نہیں، ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اتنا دین کو قائم کرنے کے باوجود کیا کرتے تھے پہلے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کو اسلام پہنچا رہے تھے اس وقت ان کا حال یہ تھا کہ اللہ نے جو کھیتیاں مویشی ان کو دیے تھے نا، اللہ نے جو بھی کھیتیاں مویشیاں ان کو مطلب نوازے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ ان کھیتیوں کو، ان مویشیوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے دیوتائیں انہیں دے رہے ہیں، یہ ان کے سو کالڈ معبود انہیں دے رہے ہیں. اللہ بھی دیتا لیکن اللہ کے علاوہ یہ بھی ہے، بولتے تھے نعوذ باللہ. تو کیا کرتے تھے؟ اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، بنا لیتے تھے وہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبود. اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے تھے ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، اللہ کے لیے کچھ حصہ رکھا حرث میں سے، یعنی کھیتیوں میں سے، والانعام جانوروں میں سے نصیباً ایک حصہ رکھا. فَقَالُوا، کہہ دیا، هَذَا لِلَّهِ، یہ اللہ کے لیے ہے. بِزَعْمِهِمْ، اپنے زام سے بولتے تھے دیکھو ہم نے یہ حصہ اللہ کے لیے رکھا ہے. اور کیا کرتے تھے؟ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے شریکوں کا ہے، یہ ہمارے معبودوں کا ہے. یعنی دیکھو ہم اللہ کا حصہ بھی نکالتے، ان کا حصہ وہ فلاں معبود فلاں معبود. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی طور پر گڑھ لیا تھا، اپنی طور پر معبود بنا لیے تھے، بتوں کی پوجا وہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پیداوار میں ان کے حصے نکالتے تھے، بولتے یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، یہ اللہ کے لیے.
یعنی دوسرے اور بھی معبودوں کے لیے بھی حصہ نکالتے, اللہ کے لیے بھی نکالتے. اور ایک بات کیا کرتے تھے بے وقوفی, فما کانا لشرکائہم, فما کانا لشرکائہم, یعنی جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی تھی تو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتی تھی. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ, نہیں پہنچتا تھا ان کے شرکا کا حصہ اللہ کی طرف. وما کان للہ, اور اللہ کا معاملہ ہوتا تو فہو یصل الی شرکائہم, وہ شرکا کو پہنچ جاتا. یعنی اب فار ایگزامپل تقسیم کر رہے ہیں, تقسیم کر رہے تو تھوڑا اللہ کے حصے, اللہ کے لیے جو حصہ نکالا تھا نا اس میں سے کیا کرتے ڈنڈی مار دیتے, بولتے تو اللہ تو ارحم الراحمین, اللہ معاف کر دے گا, یہ تھوڑا سا نا یہ بت ناراض ہو جائیں گے, یہ فلاں یعنی فرشتے ناراض ہو جائیں گے, وہ ناراض ہو جائیں گے. یہ جن کی عبادت یہ کرتے تھے وہ بت کیا تھے, نیک لوگ, نیک لوگوں کا انہوں نے پتلا بنا رکھا تھا نا, وہ نیک لوگوں کے پتلوں کو کیا کرتے تھے, ان کی عبادت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ انہیں جنت میں لے جائیں گے, یہ انہیں اللہ سے ریکویسٹ کریں گے اور جنت میں لے جائیں گے, اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ ناراض نہیں ہونا, اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ تو معاف کر دے گا, یہ لوگ معاف نہیں کریں گے ہمیں, نعوذ باللہ. ایسے نیک لوگ جو وفات پا چکے, وہ اپنی خبروں میں جا چکے, تمہارے لیے کیا کریں گے. نہیں, ان کو عقیدہ تھا ان پر, فلاں پر عقیدہ, ان پر عقیدہ, فرشتوں پر عقیدہ, فرشتوں کے یعنی وہ بنا لیتے تھے, اسکیچ بنا لیتے تھے, ان کے مجسمے بنا لیتے تھے, ان کے اسٹیچوز بنا لیتے, ان کی پوجا کرتے. اور کیا کرتے تھے, اللہ کے لیے بھی حصہ نکالتے, اپنی کھیتیوں میں سے, مویشیوں میں سے اناج نکالتے تھے اللہ کی راہ میں بھی. اور یہ دیوی دیوتاؤں کے جو بھی مطلب ان کے نیک لوگوں کی جو بت بنا کر پرستش کر رہے تھے ان کی, یا پھر کیا کہتے ہیں کہ فرشتوں کی, جن کی عبادت کرتے تھے ان کے لیے بھی حصے نکال کے بولتے تھے کہ یہ حصہ ہمارا فلاں 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 کے لیے. اچھا, ان کے حصوں میں کمی پڑ جاتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر ادھر ڈال دیتے تھے, اور بولتے تھے کہ نہیں اللہ معاف کر دے گا, کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے پاس سے نکالو حصہ ادھر ڈالو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ساء ما یحکمون, دیکھو یہ کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ کرتے ہیں. ایک تو ان کا شرک, ایک تو ان کا شرک, پھر شرک کرتے ہوئے ایسا نہیں کہ مطلب شرک کرتے ہوئے برابر کا شریک کریں, برابر کا بھی نہیں, اور اللہ سے بڑھا دے رہے ہیں ان کو, نعوذ باللہ, حرام. یعنی اللہ سے زیادہ ان کو اہمیت دی جا رہی ہے. تو ساء ما یحکمون, اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو کیسے یہ برے فیصلے کرتے ہیں. اچھا یہی نہیں, اور ایک مثال دے رہا اللہ تعالیٰ, یہ تو اللہ کے ساتھ کرتے, سب میں بڑا شرک. دوسرا ظلم ان کا کیا تھا, مشرک ہونے سے انسان نا, میری بہنوں ایک بات یاد رکھیے, جو مشرک ہوتا ہے نا وہ سخت دل ہو جاتا ہے, اور اس کی سختی آخر ایک مثال ہے یہاں پر, وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, بہت سے معبودان باطلہ کو جو یہ پوجا کرتے تھے نا مشرکین جو تھے, اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے کیا کیا تھا, قتل اولادہم زینا, خوشنما بنا کر بتا دیا تھا اولاد کے قتل کو. وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اب پہلے تو اسکین نہیں تھا نا, اسکین وغیرہ نہیں تھا, پریگننٹ عورتوں کو اسکین وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا. اب کیا اسکیننگ کراتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. اس زمانے میں تو کیا کرتے تھے, اس زمانے میں تو کیا کیا جاتا تھا کہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد انہیں پتا چلتا کہ یہ یعنی کون سا جینڈر ہے, میل فیمیل, پیدا ہونے کے بعد ہی پتا چلتا تھا نا ان کو, پیٹ میں تو معلوم نہیں کر سکتے تھے. تو جب پیدا ہو جاتا انسان, تو اس کے پیدا ہونے کے بعد چھوٹے سے معصوم بچے کو اگر وہ لڑکی ہوتی تو زندہ دفن کر دیتے تھے. اچھا, زندہ دفن کر کے کوئی شرمندگی نہیں ہے ان کو, شرمندگی نہیں, بلکہ الٹا خوش ہوتے تھے. ان کو شرمندگی نہیں ہوتی تھی بلکہ الٹا خوش ہوتے تھے. کیا کہہ رہی ہوں میں, دوبارہ غور سے سنیے, اپنی لڑکی کو دفن کر کے خوش ہوتے تھے. مزین کر دیا, زینا وکذالک زینا, اسی طرح مزین کر دیا لکثیر من المشرکین, اکثر مشرکین, پورے نہیں, کلو مشرکین نہیں بولے رہتا, اکثر مشرکین قتل اولادہم, اپنے اولاد کے قتل کو ان کے شرکا نے کیا کیا, شرکاہم, ان کے شرکا نے کیا کیا تھا, مزین کر دیا تھا ان کے دلوں میں, خوشنما, یعنی قتل کر کے لڑکی کا مطمئن ہو جاتے تھے, خوش ہو جاتے تھے, ہاں ہم بہت اچھا کام کریں. شرمندگی نہیں ہے, لڑکی کو دفن کیا ہے, زندہ درگور کر دیا یا لڑکی کو مار ڈالا,
قتل کر دیا اس کا, قتل اولادہم بولا اللہ تعالیٰ, قتل کر دیا, اپنی اولاد کا قتل کرنا ان کے لیے کوئی برا عیب کی بات نہیں تھی, خوش ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے آج بھی میں ہندوستان کی بات کر رہی ہوں, دوسرے ممالک کا چھوڑ دیے, پہلے اپنا جہاں رہتے نا اس کی فکر کریں. یہاں دیکھیے کیسے لڑکیوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ماں کے پیٹ, وہ تو پھر بھی کم ظالم تھے کہ مطلب نکلنے کے, یا تو نکلنے بھی نہیں دیا, سانس بھی لینے نہیں دیا, اندر ہی دم گھوٹ کر مار دیا, اندر ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. پتا چلا کہ لڑکی ہے, آپ کو پتا ہے نا پروسیس کیسا ہوتا ہے, مشینری اندر ڈال کے اس کے ٹکڑے کر کے نکالتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بربریت کی, ظلم کی انتہا ہے, انتہا. اور آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ جو بھینٹ چڑھاتے ہیں اپنے دیوتاؤں پر, اولاد کی بھینٹ بھی چڑھا دیتے ہیں. تو یہ جہالت آج بھی موجود ہے. جیسے میں نے کہا نا درس کی شروعات میں آپ سے کہ 1400 سال پہلے جو جہالت ہوتی تھی آج بھی ہو رہی ہے. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے شرکا ان کو خوشنما بنا کر بتاتے ہیں کہ کیوں لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم. ان کے دین کو انہوں نے کیا کیا تھا, مشتبہ, یعنی ایک ڈاؤٹ فل بنا دیا تھا. ان کے دین کو انہوں نے ان پر مشتبہ کر دیا. اور کیوں کرتے تھے یہ لوگ, مزین کر کے کیوں بتاتے تھے ان کے اعمال کو, تاکہ ان کے دین ان پر مشتبہ کر دیں. ولو شاء اللہ, اگر اللہ کو منظور ہوتا, اگر اللہ چاہتا, ما فعلوہ, کہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے. اللہ کو اگر منظور ہوتا, اللہ اگر نہیں چاہتا یہ کرنا یہ لوگوں کا حرکت, تو اللہ جبرن ہاتھ پکڑ کے ان کا روک دیتا تھا. لیکن اللہ نے نہیں. اللہ نے کیا کیا, اللہ نے مجھے اور آپ کو ذمہ داری دی. اللہ کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو ان کے ہاتھ پکڑو, ان کو روکو, اپنی زبانوں سے اپنے ہاتھوں سے ان کو روکو. اس قسم کی حرکت کرنے والوں کو ڈراؤ, انذار کرو ان کے ساتھ, یعنی ان کو ڈراؤ, ان کو حقیقت بتلاؤ. اللہ نے مجھے اور آپ کو ذمہ داری دی ہے میری بہنوں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں, ایک نہیں سن رہا ہے دوسرا سنے گا, ایک بھی نہیں سن رہا ہے دو بھی نہیں سن رہا, تیسرا تو سنے گا, ایک بھی نہیں سن رہا ہے دو بھی نہیں سن رہا ہے, تیسرا بھی نہیں سن, چوتھا تو سنے گا. ایسا نہیں کہ اللہ نے چند 100 کی تعداد رکھی ہے دنیا میں, سبوں نے, ہزاروں نے, لاکھوں نے, کروڑوں نے, ان گنت لوگ ہیں. تو اللہ کسی نہ کسی تک اپنی بات کو پہنچائے گا نا انشاءاللہ, کسی نہ کسی کو اللہ ہدایت دے گا, پہنچانا ہمارا کام ہے. ہاں وہ آپ کو باتیں کرتے ہیں پلٹا کر چھوڑ دیجیے. اللہ تعالیٰ بولے فذرہم ما یفترون, چھوڑ دو ان کو, جو وہ غلط باتیں بنا رہے ہیں انہیں یوں چھوڑ دیجیے. ان کی تو کیسے کیسے خیالات ہیں, بے وقوف حرکتیں ان کی رہتی تھی ان مشرکوں کی. کیا کرتے تھے, وقالوا, وہ کہتے, ہذہ انعام وحرث حجر لا یطعمها الا من نشاء. کیا کہتے تھے, وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے کہ وہ یہ مویشی ہیں, یہ کھیت ہیں جن کا استعمال ہر ایک کو جائز نہیں ہے. حجر لا یطعمها الا من نشاء, جس کو ہم چاہیں گے وہ ان کو بتائیں گے. اس کو سب نہیں کھا, یہ جانور ہے اس کو سب نہیں کھا سکتا, یہ کھیت ہے اس سے سب نہیں کھا سکتے. ہاں جن کو ان کے ہم نام لیں گے ہم, سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں گے. یعنی جاہلیت کی اور باطل طریقوں کے اللہ تعالیٰ یہاں پر یعنی کیٹیگریز بتا رہے ہیں. 3 صورتیں بیان کی جا رہی ہے. ہجر یعنی منع کر دینا, منع کر دے, بولتے تھے کہ فلاں کھیت کا تم نہیں کھا سکتے, فلاں کھیت کا وہ نہیں کھا سکتے, فلاں کھیت کا وہ ان کے لیے ہے, وہ ان کے لیے ہے, یہ جانور یہ نہیں کھا سکتا, وہ کھا سکتا ہے. وہ فلاں جانور ایسا ہوا تو وہ عورت کھا سکتی ہے, مرد نہیں کھا سکتا, مرد کھاتی ہے عورت نہیں کھا سکتی. عجیب و غریب باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے خیال میں یہ بھی کہتے کہ یہ مویشی ہیں, کھیت ہیں جن کا استعمال ہر ایک کو جائز نہیں ہے, ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جن کو ہم چاہیں گے. اور مویشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی تھی. اچھا بعض مویشی ہوتے تھے ان کو بولتے تھے کہ نہیں اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا, اس کو کاٹ کر کوئی نہیں کھا سکتا, یہ حرام ہے, حرام ہے, یعنی یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا, تمہارے لیے ہمارے لیے استعمال اس کا حرام ہے. آج دیکھیں گے آپ, آج دیکھیں گے میری بہنوں
आज भी हिंदुस्तान में जहालत पाई जाती है, फलां के नाम पर बैल छोड़ दिया, फलां के नाम पर बकरा छोड़ दिया, फलां के नाम पर गाय छोड़ दी। अभी गाय बैल जो नामों पर छूटा हुआ था उसको कोई हाथ नहीं लगाता, उसको कोई खाता नहीं, उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता, अब उसको छोड़ देते ना, उससे काम लेते हैं कुछ खेतों का, छोड़ देते। अब वो छोड़ दे, वो फिरते रहता, वो फिर के किसी को सींग मार देता, कि ट्रैफिक जैम कर देता, वो फलां जाकर बीच रोडों पे बैठ जाता। अब उससे कितनी परेशानी, लोगों को परेशानी, बास तो हलाक भी हो जाते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। भाई जहालत क्या है ये? बस के बस नाम पर छोड़ दिया। किसने कहा तुझे छोड़ने के लिए? किसने कहा? क्या दलील है तेरे पास? कोई फरिश्ता आया था तेरे पास, नाजिल हुआ था कि कहने के लिए कि ये कर, ये मत कर? नहीं, वो तो कुरान नहीं खोलेगा, वो अल्लाह की किताब नहीं पढ़ेगा, वो अल्लाह की तरफ नहीं आएगा, वो अपनी मनमानी करेगा। वो फलां वहां से चल रहे आ रहा है, उन्होंने कहा था ये ऐसे होगा, उन्होंने कहा था ये, अपने ख्यालों में, ख्यालों में, ये अपने ख्यालों में जीते थे, उनका गुमान था, उनका जाम था। तो अल्लाह ताला बता रही कि ये अफ्तरा पर्दाजियां हैं। ये मवेशी, ये खेत, ये जो मनमानी कर रहे हैं ना, ये इनकी अपनी इख्तिरा है, अपने जहनों की। कोई अल्लाह ने इनके ऊपर ये अहकामात नाजिल नहीं किए। अल्लाह फरमाता है मवेशी है जिन पर ये लोग अल्लाह का नाम भी नहीं लेते। अनामुन, कुछ मवेशी ऐसे, ला यज़कुरून अल्लाह, ला यज़कुरून अस्मल्लाह, इस्मल्लाह, अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, अलैहा, उन पर, इफ्तरान अलैह, यानी ये महज अल्लाह पर इफ्तिरा बांधते थे। और अच्छा करते भी खुद ही बोलते थे कि नहीं ये अल्लाह की तरफ से ही है, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला बता रहे हाँ, अब जो कहना है कह ले, दुनिया है ठीक है, जो कहना है करे, सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, अन करीब अल्लाह उनको उनके इफ्तिरा की सजा देगा। और वो खालू क्या कहते थे, माफी बुतूनी हादिहिल अनाम, ये जो जानवरों के पेटों में है ना, खालिसतन लिज़ुकूरिना, ये हमारे मर्दों के लिए, व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, हम औरतों पर हराम है। कहते थे कि जो मवेशी इन जो यानी प्रेग्नेंट कोई मवेशी होता, यानी कोई मवेशी के पेट में बच्चा होता, तो कहते थे कि ये जो चीज इन मवेशियों के पेट में है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है। अच्छा, इनकी नाइंसाफी देखिए औरतों के साथ कैसी होती थी। क्या कहते थे कि हाँ, वहीं यकुन मैततन, और अगर ये मुर्दा है, यानी मुर्दा बन के पैदा हुआ, ये मवेशी के पेट में जो बच्चा है, जो भी मतलब ऊंट होता या फिर गाय होती या फिर बकरी होती, उसके पेट में जो अगर जिंदा है तो वो सबके लिए है, और अगर मुर्दा है कोई तो बोलते थे कि फीहिम वो मतलब वही यकुन मैततन फहुम फीही शुरका, सब 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 शरीक है, सब खा सकते हैं, औरत मर्द सभी खा सकते हैं, क्योंकि मुर्दा है ना ये। जिंदा हो तो सिर्फ मर्द खा सकता है, मुर्दा हो तो औरत भी खा सकती है। तो कैसे औरतों की ये तजहीक करते थे, नहीं उनको निचला गिरा के देखते थे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं ये सब बेकार बातें हैं इनकी, ये इसके लिए जायज है, उसके लिए नहीं जायज, इन्होंने बना लिया। सयजज़ीहिम वस्फहुम, इनकी गलत बयानी की वजह से अन करीब अल्लाह इन्हें अजाब देगा। इन्नहु हकीमुन अलीम, क्योंकि बेशक वो बड़ी हिकमत वाला और बड़े इल्म वाला है। अल्लाह को सब मालूम है क्या कर रहे हैं लोग। खद खसीर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम, यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं वो बड़ी खराबी में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को महज हिमाकत से, बगैर इल्म के कत्ल कर डाला। सफहन, हिमाकत से, बेवकूफी से, बिगैर इल्मिन, बगैर इल्म के हलाक कर डाला। मा रज़क़हुमुल्लाह इफ्तरा अला अल्लाह, जो रिस्क अल्लाह ने उनको दिया है अल्लाह पर इफ्तरा बांधते हुए उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर हराम करार दे लिया था। तो अल्लाह ताला इनकी दो गुना जो ये लोग अपनी मनमानी से करते थे, औलाद का कत्ल कर देना, लड़कियों का कत्ल कर देना, और हराम रिस्क अल्लाह ने जो रिस्क उनको दिया है उसमें से हलाल हराम ये मुकर्रर कर लेना, ये इफ्तिरा पर्दाजियां करना, अल्लाह पर झूठ बांधना, क़द ज़ल्लू वमा कानू मुहतदीन, क़द ज़ल्लू वमा कानू मुहतदीन, बेशक वो लोग गुमराही में पड़ गए, कभी राह रास्त पर चलने वाले नहीं ये लोग।
یعنی ان کی حرکتیں ہوتی تھی کہ یہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کرنا. میری بہنوں ایک افسوسناک واقعے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے سے ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. قتل اولادہم کی جو آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد یہ لوگ آ کے بولے کہ ہم تو دور جاہلیت میں اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے. ایک وقت میں وہ کہتے ہیں واقعہ سناتے ہیں, ایک وقت میں سفر پر گیا ہوا تھا, میری بیوی پریگننٹ تھی, میں سفر پر گیا ہوا تھا. جب میں واپس آیا تو اس کے ہاں لڑکی ہوئی تھی, تو وہ بولی کہ نہیں وہ بچہ بیٹا پیدا ہوا تھا, بیٹی پیدا ہوئی تھی, ہم نے اسے مار ڈالا. تو یہ کہتے کہ ہاں ٹھیک کیا, اور کیا کرتے ہیں مطلب اپنا کاموں میں لگ جاتے ہیں. وہ عورت کیا کرتی ہے, چونکہ عورت رہتی ماں رہتی, اپنی بچی کو پالتی ہے چھپا کر اس سے, وہ آدمی سے, اور وہ چھپا کر پالتی ہے, کسی دوسرے گھر میں رکھ کر چھپا کر پالتی ہے. جب وہ پتا چلتا اسے کہ یعنی وہ روزانہ گھر کو آتی ہے, وہ صحابی بڑے ڈیٹیل میں واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب وہ گھر کو آتی تھی تو بڑے ننھے ننھے ہاتھوں سے مجھے لاڑ کرتی تھی, تو مجھے کبھی اچھا بھی لگتا, کبھی میں اسے اگنور کر دیتا کہ یہ میرے پاس کیوں آتی ہے. اب وہ ایک ہوتا نا خون کی جو محبت جو کہتے ہیں, تو وہ چھوٹی سی معصوم بچی اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. تو جب وہ لڑکی میں اور اس کے باپ میں, جو کہ وہ باپ کو پتا نہیں تھا کہ اس کی بیٹی ہے, جب دونوں میں انسیت ہو جاتی ہے, دونوں میں محبت ہو جاتی ہے, تو ایک دوسرے کو پوچھتا بھی ہے آ کر کے, وہ لڑکی آتی تھی نا کہاں گئی. تو اب جب محبت کرنے لگتا, چاہنے لگتا ہے, تو بیوی کہتی ہے ایک بات میں آپ کو معافی کے ساتھ بتانا چاہوں کہ میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا تھا, وہ دیکھو تمہاری ہی بیٹی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ خوش ہو جائے گا اور اسے رکھ لے گا, لیکن جیسے اسے پتا چلتا کہ وہ اس کی ہی بیٹی ہے تو اسے بڑا غصہ آتا, بولتا کہ یہ بیٹیوں کو تو زندہ رکھنا ہی نہیں چاہیے, ان کو زندہ رکھیں گے تو ہماری ذلت ہے. اب وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے اور اسے زندہ دفن کر دیتا ہے, گڑھا کھودتا ہے. جب وہ گڑھا کھودتے رہتا تو وہ مٹی اڑ اڑ کر جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو یہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے سر سے مٹی کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو. اب وہ بات سنتا ہی نہیں, اس کو گڑھا کھودتا, اس کو اندر ڈال دیتا, اور جب مٹی ڈالتے رہتا تو اس کی پکار, یعنی وہ لڑکی پکارتے رہتی مجھے کیوں, مطلب کیا کر رہے ہو, مجھے بچا لو, مجھے نکال لو, مجھے نکال لو. تو وہ پوری مٹی اس کے اوپر ڈال دیتا ہے اور اس کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں. یہ کہہ کر اس شخص کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. زارو خطار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں. اور یہ شرک میری بہنوں انسان کو بے رحم بنا دیتا ہے, ظالم بنا دیتا ہے. تو یہ حق اللہ نے مجھے اور آپ کو زندہ رہنے کا دلایا. خواتین کو, لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا ہے, ان کی عزت کرنا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی فرما دیا کہ تم میں سے کوئی اگر ایک لڑکی کی بھی پرورش کر لے نا, ایک لڑکی کی پرورش کر لے نیکی کے ساتھ, اس کا حق ادا کرتے ہوئے, اس کی اچھی پرورش کرے, اس کو بیاہ کر کے دے دے, تو اس کے لیے جنت ہے. ایک بھی لڑکی, یعنی حدیث کا آخر ٹکڑا سنا رہی ہوں, ایک بھی لڑکی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 کو کہا, پھر صحابی نے کہا کہ اگر 2 ہو, تو کہا 2 ہو یا پھر ایک بھی ہو تو اس کے لیے اس باپ کے لیے جنت کی بشارت دی گئی. سبحان اللہ. تو میری بہنوں قتلوا اولادہم, ان کے اولاد کا جو قتل انہوں نے کیا تھا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی جہالت اور عنقریب کہا کہ انہیں پتا چل جائے گا اگر انہیں توبہ نہیں کی. اگر انہیں توبہ نہیں کی, اللہ سے معافی نہیں مانگی, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑی سزا رکھے ہیں. اور 30ویں پارے میں ایک یعنی اللہ اکبر, ایک سورے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا, اور سئلت, اللہ تعالیٰ اس سے سوال کیا کرے گا, کس سے, زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اللہ نے کیا کہا, اس دن زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے اللہ سوال کرے گا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تجھے کس گناہ کی بنا پر انہوں نے قتل کیا تھا, کیا گناہ تھا تیرا, تو معصوم تھی. یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوگا اس قتل کرنے والے سے کہ اس کی طرف دیکھا گیا بھی اس سے بات بھی نہیں کرے گا. وہ لڑکی سے پوچھے گا تو کس جرم میں قتل ہوئی تھی. تو میری بہنوں قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ ناراض ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر مکمل چلنے اور دوسروں کو اللہ کی پیاری باتیں بتانے کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر شرک سے لوگوں کو اللہ محفوظ رکھے اور مشرکین تک
دین اسلام کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.